زدنا علما نافعا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے درس کا آغاز ہے۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ہے، اور اگلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میرے قوم، اللہ کا احسان، نعمت اللہ علیکم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ یاد رکھیے گا کہ بعض ایسے خاندان ہوئے جن میں اللہ نے نبوت رکھی، اور بعض ایسے جن میں بادشاہت رکھی۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام کی امت سے قبل جو قوم بنی اسرائیل ہے سب سے زیادہ فضیلت والی تھی، جیسے کہ ہم پہلے درس کے اندر آپ کو ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو، نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ نے تمہیں نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ یہاں ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، ٹھہریے اور غور کیجئے کہ نبیوں کا آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یعنی اللہ کے نبیوں کا آنا، امتیوں کا نبی کی طرف نسبت ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کس کو حاکم بنا دے، بادشاہت عطا فرما دے، ملک عطا فرما دے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ دیکھیے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر تک محدود ہے، خاندان تک محدود ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بہت بڑے پیمانے پر کام کرنے کا موقع عطا فرما دیا، یعنی کسی علاقے کا بادشاہ بنا دیا۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ کسی حلقے کا MP یا MNA بنا دیا، یا وزیر اعلیٰ بنا دیا، گورنر بنا دیا، یا وزیر اعظم وہ بن گیا، تو ظاہر ہے کہ بڑے پیمانے پر بڑی سیٹ پہ جب آ کے بندہ بیٹھتا ہے نا، بہت سارے نیکی کے کام کر سکتا ہے، گناہ کے کام بھی کر سکتا ہے، برائی کے کام بھی اور نیکی کے کام بھی، عدل بھی قائم کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے، اپنے عمل سے اللہ کو ناراض بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جتنا بڑا منصب اس کے تقاضے اتنے زیادہ۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی منصب کا مل جانا، چاہے وہ دینی طور پر ہو یا دنیاوی طور پہ۔ جیسے دینی طور پہ اللہ کے نبیوں کے لیے بات کی گئی کہ اللہ کے نبی ہیں، اور دنیاوی طور پہ حاکم ہونا یا بادشاہ ہونا۔ ظاہر مثال کے طور پر ایک آرڈر پاس کیا جائے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ بھائی اب تراویح کے اوقات میں یا نمازوں کے اوقات میں کوئی مارکیٹ نہیں کھلے گی، سب کے سب مسجد میں نظر آئیں گے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا ثواب جاریہ ہوگا نا، کتنا بڑا کام ہوگا یہ۔ کہا بھائی روزے کی حالت میں، یعنی رمضان کی حالت میں، رمضان کی تاخراتوں کے اندر کوئی بازار، کوئی مارکیٹ نہیں کھلے گی، سب لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب اندازہ لگائے نا کہ کیسا آرڈر ہوگا یہ۔ کہا جائے کہ جناب نیکی کے اعتبار سے جتنے لوگ ہیں وہ جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، حکومت ان کو اپنی طرف سے کوئی گفٹ یا انعام دے گی۔ آپ دیکھیے جتنے حافظ منزلوں کو چھوڑ کے بیٹھے نا، سب قرآن یاد کر کے آ جائیں گے۔ حکومت اعلان کر دے جو اپنے بچے کو دین کا عالم بنائے گا 8 سال تک اس کی کفالت حکومت کے ذمہ۔ آپ دیکھیے نا کہ مطلب کیا ہوگا۔ حکومت یہ اعلان کر دے کہ جس علاقے کے اندر جتنے علماء ہوں گے اتنے ادارے ان کو بنا کے دیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں تعلیم کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بڑے پیمانے پر جو موجود ہے نا، وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو اور نیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے۔ جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، وہ یہ کہے کہ جناب اس ملک کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوگا تو ہماری عدالتیں فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں۔ اب دیکھیے کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی، محراب و منبر سے کس کے خلاف تقریر نہیں کی جائے گی، فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا، تمام لوگ جو کلمہ گو ہیں وہ بھی
اور جو اس ملک کے باشندے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے مسلک کے اعتبار سے زندگی گزارے گا۔ کوئی کسی کو مسلک یا مذہب کے نام پہ قتل نہیں کرے گا، کرے گا تو حکومتیں بیٹھی ہوئی، پھر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ صرف یہ ایکشن کا لفظ نہ ہو بلکہ واقعی ایسا معاملہ ہو، اور کوئی اگر مرتد اہانت رسول کا مرتکب ہو جائے تو پھر اس کے خلاف عدالتیں فیصلہ بھی کریں۔ اسمبلی یہ قانون پاس کرے کہ اس ملک کے اندر قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اگر بنا ہوا ہے تو لہذا اس کو ختم کیا جائے گا۔ بڑے عہدوں اور منصبوں پہ جو موجود ہیں وہ یہ فیصلہ کریں بیٹھ کر کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی کریکٹ پایا گیا، رشوت لیتا ہوا، ظلم کیا ہوا، تو لہذا اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو جو سزا ہے وہ دی جائے گی۔ سود کے نظام کو 1 منٹ کے اندر ختم کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کہہ دے کہ جناب اب سود کا لین دین ملک کے اندر نہیں ہوگا، سارے بینک اور سارے جو تجارتی ادارے ہیں وہ تجارتی انداز میں بات چیت کریں گے، تجارتی معاملات شریعت کے مطابق کریں گے، شرعی ایڈوائزر مقرر کر لیے جائیں۔ کتنے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں نا، بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو یہ جتنا بڑا عہدہ اور منصب ہوتا ہے نا، بندہ اتنے زیادہ کام کر سکتا ہے، نیکی کے کام، اجر کے کام، بشرط یہ کہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اگر دکھاوا مقصود ہوگا تو پھر تو راشن کے تھیلوں پر بھی اپنے قائد اور لیڈر کی تصویر ہوگی۔ کسی کو اگر صحت کارڈ دیا جائے گا تو لیڈر جو ہے مطلب یوں کر کے کھڑا ہوا ہوگا۔ اپنی ذاتی پبلسٹی مقصود اگر ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ لیڈر چپل بھی پہننا ہے تو کیمرہ مین ساتھ موجود ہو، لیڈر کس کو ہاتھ ملا رہا ہے تب بھی جو ہے مطلب وہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی موجود ہو۔ تو یہ مطلب باتیں وہ نہیں ہیں۔ ریاست مدینہ کا نام لیا گیا، امید بندی تھی کہ کچھ اسلامی نظام آئے گا، کچھ چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن جو اس کے دعوے دار تھے وہی اس کے خلاف ہو گئے۔ بھئی دوسرا کسی نے تو ریاست مدینہ کا دعویٰ ہی نہیں کیا نا، اسلامی ٹچ کا دوسرے کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا نا، دعویٰ تو آپ نے کیا تھا، تو پکڑے آپ ہی جاؤ گے بھائی۔ باقی تو سب نے کہتے ہیں ہم جو ہیں آپ کے سامنے ہیں بھائی۔ انہوں نے کب جو ہے مطلب ولی ہونے کا یا شیخ ہونے کا یا مرشد ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں، جو جتنے بڑے عہدے منصب پر ہیں اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، دینی کام بھی، دنیاوی کام بھی، آسانی والا کام بھی، اور لوگوں کے پریشانی والا معاملہ بھی۔ مثال کے ایک آرڈر پاس ہو جائے، پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا، پریشانی میں آ گئے سب کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں نا، تو یہ حکومت اور نبوت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ظاہر اب نبی تو آنا نہیں ہے قیامت تک، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو صاحب منصب اگر کرے نا تو پھر علماء کو چاہیے کہ اپنے منصب کے مطابق اللہ کے دین کی بات کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، درس قرآن دیں، حدیث بیان کریں۔ دیکھیے یہ محراب و منبر یا اللہ کے دین کی بات فتنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہونی چاہیے۔ آج وہ علماء کہ جو محراب و منبر سے اچھی بات کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچیں، سود سے بچیں، زنا سے بچیں، حرام سے بچیں، ظاہر ہے کہ ان کو سنا بھی جاتا ہے، ان کی بات کو قبول بھی کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پر محراب و منبر یا سوشل میڈیا کے ذریعے امت میں تفرقہ اور فرقہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر آپ سمجھیے کہ پھر لوگوں کو جو ہے وہ کنفیوز کیا جاتا ہے اور اللہ کے دین کے اعتبار سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے تراویح کچھ نہیں ہے، کبھی کہا جاتا ہے طلاق کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب سنتیں پڑھو نہیں پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت موقع غیر موقع کوئی، کبھی کہا جاتا ہے نماز ساری ایک ساتھ ملا کے پڑھ لو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ساری نمازیں چھوڑ دو، قضا کو ادا، ادا کو قضا کر کے پڑھ لو کوئی پریشانی کی بات نہیں، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو، 3 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو۔ عجیب و غریب قسم کی جو اس وقت فتنوں کے دور میں ہم زندہ ہیں نا، یقین مانیے کہ اس سے زیادہ فتنوں کا دور ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس قدر فتنے، اور فتنے قرآن و حدیث کے نام پر، کبھی کوئی کس شکل میں، کبھی کس شکل کے اندر، اور میڈیا پہ مفتیان کرام علماء کے سامنے پینٹ شرٹ والے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، وہ علماء پر اٹیک کرتے ہیں، لفظ مولوی کو گالی بنا کر کے وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کا دین لوگوں کو جوڑنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے تھوڑی ہے۔ آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں اور امت کے اندر انتشار پیدا کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ حضرات علماء کرام کو جب منصب ملے تو اس کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو اچھی بات بتائیں، وعظ و نصیحت کریں۔ سیاسی لوگوں کو جب منصب ملے، حکومت ملے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں لوگوں کی خدمت کا موقع دیا،
یہ نعرہ تو لگتا ہے کہ بھئی سیاست ایک بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اس کے اندر مراد یہ ہوتی ہے کہ خدمت ہماری اپنی ہے، لوگوں کی نہیں ہے۔ ہم عہدے منصب پہ اس لیے ہیں کہ اپنی خدمت کریں، اپنا سب کو سیدھا کریں، قوم کو ایک طرف رکھ دیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا بڑا منصب عادل حاکم، اس کی شان یہ کوئی عدل کرنے والا حاکم ہو۔ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، عادل حکمران کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر وہ ظالم ہے تو پھر اللہ کی مخلوق ہو کہ اسے گریبان ہوگا قیامت کے دن، کتنوں کے حق تلف کرنے والا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے امتی ہونا اور نبی کا تشریف لانا، جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آسمانی کتاب قرآن پاک کا ہونا، اور پھر بادشاہت کے اعتبار سے یا حکومت کے اعتبار سے کسی کو عہدہ منصب ملے تو اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھرو کیونکہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم فرمایا گیا، اور کہا جاتا ہے یہ جگہ ملک شام تھی، بعد نے کہا کہ یہ جگہ کوہ طور تھی، بعد نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پہ گئے، اور وہاں تک آپ نے دیکھا جہاں تک آپ کی نظر پڑی وہ سب جگہ مقدس تھی۔ یہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش، اور کہا کہ ملک شام تمام کی تمام زمین اس کے اندر داخل تھی۔ تو یہ جگہ وہ تھی، فرمایا کہ داخل ہو جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، قوم نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ موجود ہیں، یعنی قوم جبارین آگے موجود تھی جو بڑے جھگڑالو اور سخت قسم کے لڑنے والے لوگ تھے۔ آپ کی قوم نے کہا ہم تو نہیں جا رہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، پہلے آپ ان کو نکالیں پھر ہم جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اب چونکہ جہاد کا حکم تھا کہ ان سے جہاد کرو، ان کو نکالو، خود وہاں پہ آباد ہو جاؤ، لیکن جب قوم نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں نبوت، یعنی تمہاری قوم کے اندر بنی اسرائیل میں نبوت بھی رکھی، بادشاہت بھی رکھی، اب بزدلی نہ دکھاؤ۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، اللہ سے ڈرنے والے دو مرد جن پر اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کیا تھا، احسان کیا تھا، انہوں نے کہا کہ شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے نا شہر کے دروازے سے، وعد اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو، تو تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تم جب جہاد کے لیے آگے بڑھو گے نا اور اس دروازے سے شہر کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تم بھروسہ کر کے چلو، طاقت و قوت یہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ ہی تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ان دو مردوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دو حضرات کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ یہ دو سردار تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کا حال پوچھنے کے لیے ان کو بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ بڑے بڑے جسم والے لوگ ہیں، ان کے پاس تلواریں نیزے بہت ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں توکل کی نعمت دی، ہم بڑھیں گے نا آگے اللہ ہمیں کامیابی دے دے گا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ جب قوم کو کہا گیا نا کہ چلو، اب قوم نے کیا کرنا، نافرمان تھی نا قوم، فرمائشی بھی اور نافرمان بھی، کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، اب آپ ایک کام کیجئے، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اللہ پہ توکل کی بات ہے نا، آپ جائیے اور آپ کا رب چلا جائے، آپ دونوں لڑائی کریں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ ایسی قوم ہے کیا کریے، آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے لڑیں ادھر، ہم تو نہیں جا رہے۔ ایسی سرکش و نافرمان قوم، ان کے واقعات پڑھیں، واقعی آپ کو لگے گا کہ یہ کیسی قوم تھی نا یہ، اللہ اکبر۔ وہاں پہ جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ وہ قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جنہوں نے کیا کہا تھا، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کیجئے، لڑیے، ہم تو نہیں جا رہے وہاں، ہم نہیں جا رہے۔ ایک طرف وہ قوم اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے، ایک طرف
ہمارے پیارے نبی کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ سامنے کہیں 1000 کا لشکر، کہیں 3000 کا، 10,000 کا لشکر ہوتا تھا، صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہ یا رسول اللہ اتنے سارے لوگ ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ کہا حضور چلیے۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہوں نے نہ زمین کا معاملہ دیکھا، نہ پہاڑوں کا معاملہ دیکھا، نہ سمندروں کا معاملہ دیکھا، جہاں حضور نے فرمایا چلو بس یہ چل پڑے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ ان صحابہ کرام کی جرت، بہادری اور توکل کی برکت سے اللہ کے دین کی حفاظت بھی ہوئی اور اللہ کا دین ہم تک مکمل آج پہنچ بھی چکا ہے الحمدللہ۔ تو جب تک مسلمان کے دل میں بزدلی رہے گی نا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کل بھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، سستی نہ کرو، کامیاب تم نہیں ہونا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایمان والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، بس اس کو سستی نہیں کرنی۔ اور یہ بات میں 2-3 دن قبل عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات ہم کسی کام کو شروع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کریں گے نہیں کریں گے، اور پتہ نہیں مجھ سے ہوگا نہیں ہوگا۔ اس کام کو کر دیجئے، اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کیجئے۔ کام شروع کرنا مشکل ہے، جب چل پڑیں گے نا اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے گا، اللہ عزت دے دے گا۔ تو یوں عبادت کا معاملہ ہو، تلاوت کا معاملہ ہو، نیکی کا، یا کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے کا معاملہ ہو، کاروبار کیجئے، قدم بڑھائیے، مشورہ کیجئے لوگوں کے ساتھ، اور پھر چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کیجئے۔ آپ دیکھیے گا ایک آدھ دفعہ گریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر گریں گے، پھر اٹھیں گے، تجربہ آ جائے گا، ایک آدھ 97 قدموں پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کم یا زیادہ رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن اپنی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ تجارت کی برکتیں بہت ہیں، 99% برکت تجارت کے اندر ہے، 1% جاب ہے، نوکری ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دور کے صحابہ یہ سب تجارت کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے معیشت کی ترقی تجارت کے اندر ہے، جاب یا نوکری کے اندر نہیں ہے۔ اگر سیٹ بننا ہے نا، بڑا آدمی بننا ہے، نوکری سے بندہ کوئی بڑا آدمی نہیں بنتا جب تک بندہ تجارت نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب نے کیا موضوع چھیڑ دیا، حقیقت ہے یہ۔ آپ جاب کر رہے ہیں، 4 لاکھ سیلری آپ کو ملے، 3 لاکھ مل رہی ہے، 10-15 ہزار سے لے کر 3 لاکھ تک آپ سیلری لے رہے ہیں۔ جاب چھٹی، 6 مہینے آپ گھر بیٹھے، سارا ختم، سب ختم۔ لیکن کاروبار کرنے سے پہلے تھوڑا سا تجربہ کر لیں، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے جو آپ کر سکیں۔ مثال کے طور پر میں کاروبار شروع کر دوں، اب میں مطلب راشن بیچنے کا دکان کا کاروبار شروع کر دوں، اب میں یہ کام تھوڑی کر سکتا ہوں، آدھا کلو 1 کلو چٹاٹ بھرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میرا کام کچھ اور ہوگا۔ میں جو ہے دودھ کا کاروبار شروع کر دوں، اب میں یہ کیا ڈبے اتارتا رہوں گا، بھینسیں خریدتا رہوں گا، مجھے پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ ہاں، ایجوکیشن کا کام ہمارا ہے، تعلیم و تعلم سے ہمارا تعلق ہے، لکھنے پڑھنے پڑھانے سے ہمارا تعلق ہے، لینگویج سے ہمارا تعلق ہے، وہ کام کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو ہر کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، لکل فن رجال، ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں کہ جو بول کر اپنا کام کر رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، بعض لوگ ہیں کہ جو مزید کام کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو تجارت کی جو برکت ہے نا، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور بندے کو تجارت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور تجارت سے نا آدمی ہمیشہ بڑا آدمی بنتا ہے، کیونکہ تجارت کی جو ٹینشن ہے نا نوکری کی وہ ہے ہی نہیں۔ 8 سے 5، 9 سے 6 جاب کی، 14 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے کی ختم۔ کاروبار تو 24 گھنٹے کاروبار ہے بھائی، لیکن پھر اس میں جو برکت ہے نا واللہ العظیم وہ آپ کو نظر آئے گی۔ پھر کاروبار کے اندر برکت، رزق حلال کمائیے، اللہ دوستوں کو عطا فرمائے تو آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن جو کاروبار، ہمارے ایک شیخ تھے، ان سے میری ملاقات رہی ہے، وہ مجھے بتاتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو کاروبار کرو، مارکیٹ کو ادھر سرچ کرو پہلے، یہ نہیں کہ رات کو سوئے صبح اٹھے بولو کاروبار کر رہا ہوں میں، نہیں، مارکیٹ کو آبزرو کرو، آبزرویشن مضبوط ہونی چاہیے، آپ کا مشاہدہ ہونا چاہیے کاروبار مارکیٹ کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور وہ اس دور کے اندر نئی یہ وہ جو سی ڈی اور ڈی وی ڈی ہوتی ہے نا، یہ سی ڈی ڈی وی ڈی پلیئر آئے تھے ان دنوں کے اندر، وہ یہ کہتے تھے کہ اب اگر اس دور کے اندر کوئی سی ڈی پلیئر کی جگہ پرانا وی سی آر لا کے رکھے گا یا ریڈیو لا کے رکھے گا، اس کا کاروبار تھوڑی چلے گا، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے۔ دوسری مثال وہ دیتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ایک موبائل ہوتا تھا 3310، جس کے پاس ہوتا تھا وہ یوں کر کے چلتا تھا، میرے پاس 3310 ہے۔ اس کے بعد 1100 آیا، اس نے اس کو ختم کر دیا۔ پھر جناب اسمارٹ فون آ گئے۔ اسمارٹ فون شروع میں آئے تھے 4 جی بی 6 جی بی 8 جی بی، جس کے پاس 8 جی بی کے اسمارٹ فون ہوتا تھا، 8 جی بی کے اسمارٹ فون ہے اور 8 جی بی کا کارڈ لگایا ہوا ہے اس کے اندر، میں 16 جی بی میموری ہے ہماری۔
اب تو بھائی اللہ بلا پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، دنیا پوری سمٹ کر موبائل کے اندر آ گئی، اور سبحان اللہ ایک سے ایک چیز ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اپنے موبائل سے آپ جب وہ کر سکتے ہیں، کتنی ایپس آ گئی، کیا کچھ سمٹ کے اس کے اندر آ گیا۔ تو اگر کوئی اس وقت سادہ موبائل فون کی دکان کھول کے بیٹھ جائے، کاروبار چلے گا اس کا؟ ہاں کوئی بوڑھا 50-55 سال کا جا کے کوئی موبائل خرید لے اسے تو خرید لے، ورنہ تو یا پھر کراچی کا ماحول تو ہمارا اللہ سب کے سامان کی حفاظت فرمائے، تو ایسے موبائل لوگ گھر پہ رکھتے ہیں، فون باہر سننے کے لیے سادہ موبائل میں سم ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں باہر، تاکہ وہ دینے میں آسانی ہو اور غم بھی تھوڑا کم ہو جائے۔ تو یوں مطلب دور حاضر میں آپ نے دیکھنے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ٹیکنالوجی کی جو اس وقت اگر آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ اگر آپ پرانے دور کے اندر جئیں گے جا کر تو آپ بالکل ناکام ہو جائیں گے اور کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے معاشرے کے ساتھ جو چیز چل رہی ہو نا، اس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جیسے اس وقت سادہ دکانوں سے زیادہ ڈپارٹمنٹل اسٹور جو بڑے بڑے بنے ہوئے، آپ دیکھیے گا چند سالوں کے اندر، یہ بات میں 3-4 سال میں کر چکا ہوں کہ علاقوں کی جو چھوٹی دکانیں نا محلوں کی، وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہر بندے نے اس دکان کے بجائے بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور سے آ کے سودا خریدنا ہے، اگرچہ اس کو مہنگا ملے، اگرچہ وہ گاڑی کر کے جائے گا، گاڑی کر کے واپسی آئے گا، لیکن بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور سے، اور سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سودا بڑا اچھا ملتا ہے، حالانکہ جو آپ کا محلے کا دکاندار ہے وہ زیادہ بہتر سودا دے گا آپ کو، کیونکہ آپ کو اس سے ایک تعلق ہے روزانہ کا، صبح شام کا، کوئی گڑبڑ چیز وہ دے گا، آپ آگے اس کو کہیں کیا چیز دے دی آپ نے مجھے۔ لیکن ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ ابھی بات کر سکتے ہیں، وہاں تو بہت ساری ایکسپائری چیزیں بھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اٹھا کے لے آتے ہیں لوگ وہاں پہ۔ تو سمجھیے، اور پھر ہمارے علاقے محلہ کے چھوٹی جو دکانیں ہیں نا، چھوٹے تاجر، ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ بڑی جگہ سے جا کے لیجیے، لیکن جو علاقے کی چھوٹی دکانیں، اگر آپ کوئی چیز واضح خرید سکتے ہیں تو ضرور خریدیے، تاکہ ان کا روزگار بھی چلتا رہے۔ اب وہ 2 کروڑ کا ڈپارٹمنٹ اسٹور تھوڑی بنائے گا بندہ، وہ تو بیچارہ 5-8 لاکھ روپے لگا کر اپنا کاروبار کام لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ جائیے، آپ کرب جائیے، ہم لڑنے نہیں جا رہے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان ایک جدائی ڈال دے، علیحدگی ڈال دے، یعنی بروں سے علیحدہ ہو جانا یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا آپ کی دعا کا اثر؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فرمایا کہ وہ زمین ان پر حرام ہے، یعنی جو آگے زمین ہے مقدس زمین، ارض مقدس، وہ حرام ہو گئی ان پہ 40 سنہ، اب یہ زمین میں 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے۔ یتیون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ آپ فلا تأس، آپ نافرمان قوم پر اپنے دل کو غمگین نہ کیجیے۔ ہوا کیا کہ میدان جو تھا ایک بہت بڑا میدان تہ کہلاتا ہے، اس کے اندر یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے گے، 40 سال تک، اور 40 سال تک ان کو وہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی نوست آئی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آج جس معیشت کی تنگی کا ہم شکار ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اس معیشت کے شکار ہو گئے؟ ہم جو نہیں نکل پا رہے اس پریشانی سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، سود کے لین دین کی وجہ سے نہیں نکل پا رہے ہوں؟ تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا نا، بڑی سطح پہ نہیں، انفرادی سطح پہ، اپنے گھر تک، اپنے علاقے تک، اپنے محلے تک، ہم جو دعوت کا کام کر سکتے ہیں اللہ کے دین کا وہ تو کریں نا۔ نماز خود پڑھنا ہے، گھر والوں کو تلقین کریں، نماز خود پڑھنا ہے تو اپنے اڑوس پڑوس کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو خود کو بھی آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل خانوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ اگر میں اور آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اپنی زوجہ کو نماز کا کہیں اور ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہو گئے ہیں۔ ہم نے بہت ساری ڈیوائس گھر پہ لگا کے رکھی ہوئی جن سے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، تو ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہے بہت زیادہ ہمیں۔ آج انٹرنیٹ سے آپ بچوں کو روک نہیں سکتے، لیکن اس کا پازیٹیو استعمال آپ سکھا سکتے ہیں بچوں کو، اور یہ بتا سکتے ہیں بیٹا یہ چیز آپ کی سہولت کے لیے ہے، لیکن اس سہولت سے، انٹرنیٹ سے، موبائل سے آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بیٹا بس اس کا خیال رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے سہولت دی ہے، ایسا نہ ہو کہ بیٹا قیامت کے دن اپنے باپ کو جہنم کے اندر داخل کروا دو، یہ خیال تمہیں کرنا پڑے گا بیٹا۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد سے یہ بات کریں گے نا انشاءاللہ، تو یاد رکھیے اولاد آپ کی بات مانے گی، قبول کرے گی۔ بیٹا تم بھی جہنم میں نہ جاؤ، ہمیں بھی جہنم سے بچاؤ۔
تم بھی اپنی نگاہ کو گندہ نہ کرو اور ہمیں بھی جو ہے اس طرف جانے سے بچاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے بیٹا ہم جہنم میں چلے جائیں یا ہماری وجہ سے آپ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے نا، گھر کے اندر کر سکتے ہیں بات چیت اور ہونی بھی چاہیے۔ تو 40 سال تک وہ لوگ وہاں پہ رہے، یہاں تک کہ اتنی بڑی جماعت 27 میل پر اور 6 لاکھ سے زیادہ، بعد نے لکھا کہ تعداد کو متعین نہیں کیا، لکھا کئی لاکھ افراد تھے میدان کے اندر۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوحنا، حضرت کالب کے علاوہ سب کے سب پر یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی جب یہ کیفیت دیکھی کہ یہ باہر نہیں نکل پا رہے، نہ کوئی اناج حاصل کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا جو دعا کی تو اللہ نے من و سلوہ ان پہ نازل فرمایا۔ ہے نافرمان قوم ہے لیکن اللہ کے نبی کی دعا، امتی جو ہے نا وہ ایک اولاد کی مثل ہوتا ہے اور نبی مثل باپ کے ہوتا ہے، یعنی روحانی طور پر باپ کی مثل ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکلیف دیکھی، ان کی نہ دیکھی گئی، تو آپ نے اللہ کی جو دعا فرمائی، اللہ نے آسمان سے من و سلوہ، سلوہ کہا جاتا ہے ایک بٹیر ٹائپ کا، تتر بٹیر ہوتے نا، اس ٹائپ کا ایک پرندہ تھا، اور من یہ ایک میٹھی چیز تھی، ترنجین بھی کہا گیا، میٹھا سفید حلوہ بھی کہا گیا۔ اور ہم نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا تھا نا آپ کو، اس میں بھی من موجود ہوتا تھا۔ اچھا، ان پر نازل کیا جاتا ہے، ان کو حکم تھا کہ روزانہ آپ پر آئے گا، لیکن جمع نہیں کرنا اپنے کل کے لیے، روزانہ آئے گا۔ انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، وہ سڑنا شروع ہوا، اللہ نے آسمان سے نازل کرنا بند کر دیا۔ دوسرا پانی کا معاملہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، اللہ نے 12 جو قومیں تھیں یا 12 گروہ تھے ان کے لیے 12 پانی کے چشمے جاری فرما دیا۔ انہوں نے کہا دھوپ بہت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آسمان سے ایک بادل بھیجا جو ان پہ سایہ کر دیتا تھا۔ ان میں سے جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے سب کے سب وہی مر گئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی گئی اور قوم جبارین پر جہاد کا حکم ہوا۔ پھر آپ باقی بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور قوم جبارین سے آپ نے جہاد کیا اور پھر آپ نے اپنی قوم کو وہاں پر بسایا۔ تو یوں یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم پہ لباس بھی خود پیدا فرما دیا، جو خود ہی کم ہو جاتا تھا خود ہی زیادہ ہو جاتا، جسم بڑھتا تھا لباس بڑھ جاتا تھا۔ مطلب عجیب و غریب قسم کے واقعات، قوم بنی اسرائیل کے واقعات آپ پڑھیں گے نا، آپ کو کبھی رشک آئے گا، کبھی کہیں گے ایسی قوم تھی، ایسی قوم تھی، اتنا کچھ نعمتیں ملنے کے باوجود ان کا یہ حال تھا۔ تو یوں مطلب یہ وہ ساری چیزیں بیان فرمائیں گے۔ اگلی